بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج میں بات کروں گا آپ سے جو واقعہ ہوا ہے میلسی سے وہاڑی میں آتے ہوئے، یعنی وہاڑی کو آتے ہوئے جو گاڑی وڑائچ کمپنی کی تھی، وڑائچ ایکسپریس، اس میں چلتی بس میں یعنی یہ لگژری بس تھی جس میں فیمیل ہوسٹس ہوتی ہیں لڑکیاں، بس ہوسٹس کے ساتھ جو کہ ایک ریپ ہوا، زیادتی ہوئی، کس طرح ہوئی، اور دوسرا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا اسلام آباد والا، اور ایک تیسرا واقعہ جو کہ پچھلے 12-13 سال 10 سال پرانا واقعہ تھا، ایک انڈیا میں اسی طرح ایک چلتی بس میں واقعہ ہوا تھا۔ تینوں واقعات میں مماثلت کیا تھی، یہ کس طرح ہوئے، یہ میں ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارا یوٹیوب پر چینل سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں GNTV HD 24۔ ناظرین، یہ بس صادق آباد سے نکلتی ہے، یعنی اس سائڈ سے یہ بس آتی ہے وہاڑی سے پہلے ملتان، اس سے پیچھے بہاولپور، یعنی اس طرح یہ سٹاپ کرتی ہے۔ بہاولپور سے مطلب یہ بہاولپور کے قریب ہے میلسی، وہاں سے یہ بس اپنی خالی ہو جاتی ہے۔ اس میں جتنی سواریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اتر جاتی ہیں، اور اس کے بعد بلکہ یہ جو لگژری بس سروسز ہیں، ایسی مکہ گجر، نظری گجر، دیگر ایسی بسیں جو ہیں یہ کراچی بھی جاتی ہیں۔ اچھا، بہرحال جی اس صادق آباد سائڈ سے یا بہاولپور سے بس آئی ہے۔ میلسی میں یہ بس جو ہے یہ خالی ہو گئی ہے، پوری بس میں سواری کوئی نہیں ہے، 3 افراد ہیں، یعنی 3 میں سے ایک وہ بس ہوسٹس ہے لڑکی، جس کا نام ہم لینا پسند نہیں کرتے۔ شیراز نامی جو سیکیورٹی والا ایک ہوتا ہے، یعنی رات کو عموماً یہ جو لگژری بسز ہوتی ہیں ان میں ایک لڑکا ہیلپ کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے پاس گن بھی ہوتی ہے، اور اس کے جو مطلب سامان اتارنا یہ کام بھی اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ تیسرا شخص ڈرائیور تھا۔ اب جو ڈرائیور ہے اس کی معاونت اس کیس میں، یعنی انہوں نے کہا جی اس کی معاونت بنتی ہے۔ معاونت اس طرح بنتی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو لڑکی ہے وہ کہتی میں اپنا جو موبائل فون ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک وغیرہ، واٹس ایپ کے اوپر نیٹ کے اوپر میں دیکھ رہی تھی، ٹک ٹاک ہوتا ہے، یوٹیوب شارٹس ہوتے ہیں، اس طرح ظاہر ہے بندہ تھوڑا سا بیزی رہنے کے لیے یا مطلب سفر کے دوران اس طرح موبائل کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہ جو گارڈ تھا اس نے میرا فون پکڑ لیا، اس نے جا کے پچھلی سیٹ پہ یہ بیٹھ جاتا ہے، وہاں جا کے اس نے ٹک ٹاک دیکھنی شروع کر دی، یا اس نے کوئی اس طرح موبائل کے اوپر دیکھنا شروع کر دی ہیں چیزیں مختلف۔ تو اس نے مجھے آواز دی کہ آپ نا اپنا موبائل فون لے جاؤ۔ میں نہیں گئی، یعنی پہلی آواز دی، دوسری تھی، تیسری چوتھی آواز پر مجھے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ مجھے سر نے کہا، یعنی ڈرائیور نے کہا کہ آپ اپنا فون لے آئیں، وہ آوازیں دے رہا ہے۔ کہتی ہے میں گئی ہوں وہاں فون لینے، جب میں فون لینے گئی ہوں تو اس نے مجھے دھکا دیا ہے، یعنی اس کا پہلے یہ کہ ارادہ بنا ہوا تھا، سیٹ کے اوپر اس نے دھکا دیا ہے، میرا منہ بند کیا ہے، گن پوائنٹ کے اوپر مجھے ڈرایا دھمکایا ہے، اگر آپ نے کوئی مزاحمت کی، چیخو پکار کی تو میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ یعنی اس طرح کر کے اس نے کہا جب میں نے چیخو پکار کی ہے تو ڈرائیور کو پتہ بھی چلا ہے، اس نے گاڑی بھی روکی ہے، یعنی یہ مطلب اس طرح ہوا ہے کوئی، لیکن اس نے مجھے بچانا یا چھڑوانا یعنی وہ مناسب شاید نہیں سمجھا۔ یہ بندہ میرے ہاتھ باندھ کر، میرے منہ کے اوپر ہاتھ دے کر میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا رہا، اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد مجھے 2000 روپیہ دیا، اور اس نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، چپ رہنا۔ لیکن جب یہ گاڑی آگے آئی ہے وہاڑی، وہ فرار ہو گیا، اور میرا ضمیر جو ہے اس نے گوارا نہیں کیا، مجھے پسند نہیں تھا، یہ اچھا نہیں لگا۔ یہ رحیم یار خان کے رہنے والی لڑکی تھی، اس نے 15 پہ کال کی اور پولیس آئی۔ ناظرین، اس طرح کا واقعہ یہ کوئی پہلا یا آخری خدا نخواستہ، ہم تو کہتے ہیں آخری ہو لیکن آخری نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے آئے روز واقعات جو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو لڑکی اپنے کلیگ کے ساتھ، اب وہ لڑکی اسلام آباد والی کہہ رہی ہے جی میرے ماں باپ، میری فیملی میری سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں آپ یہ گئی کیوں لڑکے کے ساتھ؟ بھائی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہم بھی فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی فیمیلز ہوتی ہیں، اور ہم بھی ادھر ادھر چائے وائے کے لیے بندہ چلا بھی جاتا ہے۔
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا نخواستہ، لیکن اس بندے کی بیوقوفی دیکھیں کہ اس نے اس کو لیا، اس نے اس کی ہیلپ نہیں کی یا وہ کر نہیں سکا، اور اس کو پارک میں لے کے گیا، وہاں گن پوائنٹ پر لوگ آئے۔ اب یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر کون لوگ آئے، کتنے طاقتور تھے، پہلے بھی ایسا کرتے تھے، یعنی کیمروں میں نہیں، مطلب نظر نہیں آ رہا، کیمرے بند تھے اس وقت، کیا مسئلہ تھا، یا انہوں نے کوئی رستہ اور اپنایا آنے جانے کا، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وہ ابھی تک پکڑے نہیں جا رہا ہے۔ پولیس بھی مطلب کوئی پورا تعاون، وہ کہتی ہے لڑکی جو اسلام آباد واقعہ F9 پارک میں ہوا ہے زیادتی کا، یعنی وہ بھی اسی طرح وہ لڑکی کہتی ہے ہمیں دونوں کو انہوں نے پکڑا ہے، وہ پارک میں لے گئے، جنگل بھی ساتھ ہے اس کے، ہمیں علیحدہ علیحدہ کیا انہوں نے، پولیس پسٹل کے بٹ بھی مارے ہیں، مطلب انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بھی دونوں کو بنایا۔ پھر انہوں نے کہا اگر آپ نے چیخو پکار کی تو ہمارے ساتھ 5-6 لوگ اور ہیں، اب تو ہم دو آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، یعنی یہ زنا کریں گے، بدفعلی کریں گے، پھر اگر آپ نے نہیں مطلب یہ چیخو پکار کی، چپ نہ ہوئی، تو پھر ہم ان کو بھی بلا لیں گے، وہ بھی کریں گے۔ وہ کہتی میں نے اس ڈر سے، وہ دونوں نے باری باری، یعنی پہلے ایک نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر وہ دوسرا اس لڑکے کے پاس چلا گیا، اس کو اس نے باندھ بوندھ کے پکڑ کے رکھا، پھر دوسرا آ گیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کپڑے انہوں نے میرے جو اتروا کے دور پھینک دیے کہ یہ لڑکی اس طرح کر کے اپنا کپڑے جلدی اٹھا کے پہن کے کوئی بھاگے گی، چیخو پکار کرے گی، کسی کو بتائے گی ہم پکڑے جائیں گے، تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، انڈیا میں ایک واقعہ 2010-12 کے درمیان میں تقریباً ہوا تھا، بس چلتی بس میں 4 لوگ تھے یا 5 تھے تقریباً، انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، وہ اسی کوئی ایج کی 22-23 سال کی لڑکی تھی۔ ان لوگوں کو عدالت میں کیس چلا، بہت جلد ان کو پھانسی، یعنی جب سپریم کورٹ نے ان کی اپیلیں خارج کیں تو ان کو صرف 4 دن کے اندر اندر، یا مطلب کچھ تو بتاتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اسی طرح ہمارا ایک موٹر وے کے اوپر واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس جو ملزمان کو مطلب جو 2 ملزم تھے، ایک شفقت تھا ایک اور تھا مین ملزم، اس کو 2 بار سزائے موت ہے، دوسرے کو 1 بار ہے، لیکن ان کو ابھی تک اپیلوں میں پھنسایا ہوا ہے، جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں بھی کل کو کوئی وہ خاتون تو باہر چلی گئی ہے، لیکن ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں، ہمارا انصاف کا سسٹم، اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ ابھی تک جیلوں میں ان کو سزا نہیں ہوئی، اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں، مطلب زینب کا کیس تھا، اس کو سزائے موت ہوگی، دیگر ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن میں لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی بلکہ وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، بالآخر 20-20 سال گزر جاتے ہیں، لوگ اس معاملے کو بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، بہت سارے اس طرح۔ تو اس لیے یہ مطلب بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے اس کی بہت زیادہ اس میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اس میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر جلد فیصلے ہوں، اور ان لوگوں کو جلد از جلد فیصلوں کے بعد کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کی مائیں بہنیں، ہوا کی بیٹیاں ایسے درندوں سے بچ سکیں۔